الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ میں قربانی کے حوالے سے اور ذی الحجہ کی نسبت سے کچھ ضروری باتیں آپ سے گوش و گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قربانی کیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کی ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، صحابہ نے، اور دمبا وغیرہ اگر ذبح کریں تو ان کے اون میں کتنا ثواب ہے؟ اور اس کی تعجب کی وجہ یہ ہے کہ بھیڑ دمبا کے اوپر تو اون اور بال بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ دوسری بات کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو، جس کے نام سے قربانی ہے، اس کو چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن، اپنے بال، اپنے مونچھ، اپنے بغلوں کے بال نہ کٹوائے اور نہ منڈوائے، اور یہ مستحب ہے۔ اگر منڈوا لیا یا کٹوا لیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تیسری بات، قربانی کس پر واجب ہے؟ یاد رکھیں، قربانی جو مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، اور قربانی کے دنوں میں اس کی ملکیت میں ضرورتی اصلیہ سے اس کی استعمال کی چیزوں کے علاوہ اتنا زائد اور قرض کے علاوہ اتنا مال ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے برابر ہو، خواہ وہ تجارتی ہو یا نہ ہو، اور اس مال پر سال گزر گیا ہو یا نہ گزرا ہو، ہر صورت میں اس شخص پر قربانی واجب۔ ایک اور ضروری بات یاد رکھیں، بہت ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر گھر کے تمام افراد یعنی ماں بھی، باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، بہن بھی، سب آپس میں صاحب نصاب، گھر کے تمام افراد صاحب نصاب ہو تو کیا کریں؟ تو یاد رکھیں، تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ ایک جانور کی قربانی تمام اہل خانہ کی طرف سے کافی نہیں، یعنی سب لوگوں کو پھر اپنی اپنی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ کسی ایک کی قربانی کر لینے سے سب کا فریضہ ساقط نہیں ہوگا۔ قربانی کے دنوں میں کچھ اعمال ہم سب کو کرنے چاہیے۔ ذی الحجہ میں کیے جانے والا ہر نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ دوسرے دنوں میں اللہ کو اتنا محبوب نہیں۔ قربانی کے شروع کے جو 10 دن ہیں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 10 دنوں کی اعمال قبولیت کے ہیں، اور اس پہ روزہ رکھنا، اس رات کے جاگنا، حدیث میں بڑا ثواب آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کی شروع کے جو 10 دن ہیں ان میں سے 9 دنوں کے روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9ویں ذی الحجہ، 9ویں تاریخ کا روزہ کا ثواب 2 سال کے برابر ہے۔ 1 سال ماقبل اور 1 سال آنے والا، 2 سال کے ثواب ان کو ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات کا جاگنا شب قدر کی رات میں جاگنے کے برابر ہے۔ اسی طرح تکبیرات تشریق کے بارے میں بھی ایک اہم مسئلہ جان لیتے ہیں کہ تکبیرات تشریق کب سے کب ہے۔ یاد رکھیں، 9ویں تاریخ سے لے کر، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بلند آواز سے کہنا واجب ہے۔ دوسری چیز دوسری چیز یاد ہے، تکبیر نماز کے فوراً بات کریں، یعنی اگر سلام پھیر کر بات کر لی، سلام پھیریں اور اس کے بعد فوراً تکبیر شروع کر دیں۔ اگر سلام پھیر کر بات کر لی یا مسجد سے نکل گیا یا ہنس پڑا یا وضو توڑ دیا تو تکبیر ساقط ہو جائے گی، تو اب تکبیر ساقط ہو گئی۔ تیسری بات تکبیرات تشریح کے متعلق یاد رکھیں، تکبیر کہنا ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر نماز فرض ہے، البتہ عورت آہستہ کہے۔ نمبر 4، جس کی ایک رکعت یا زیادہ چھوٹ جائے تو اب کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کی ایک رکعت یا زیادہ فرض نماز چھوٹ جائے تو وہ اپنی نماز پوری کرنے کے بعد تکبیر دے، یعنی اس کو بھی کہنا پڑے گا۔ پانچویں چیز یاد ہے، اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدی کیا کرے؟ اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدی تکبیر نہ چھوڑے بلکہ زور سے بلند آواز سے پڑھے تاکہ امام اور دوسرے لوگوں کو بھی ذہن نشی ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم